دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو گناہ معاف، بیماری آئی تو گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی مرتبہ بیمار بندہ صحت مند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ بیماری اس کو دنیا میں پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بڑھاپے میں بیماریاں دے دیتے ہیں اور باطنی طور پہ اس کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو یہ بیماریاں بہانہ بن جاتی ہیں بندے کا دنیا میں گناہوں کی بخشش ہونے کا۔ پھر جو انسان کو سکرات موت کی تکلیف ہے اس سے گناہ معاف، پھر جو ضبط قبر ہے اس سے گناہ معاف، پھر جو قیامت کے دن وحشت ہوگی، خوف ہوگا، اس پہ بھی گناہ معاف۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن حساب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے کہ جن کے گناہ بڑے ہوں گے اور ابھی بھی معاف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رعایت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد رحمت کی ایک کنات لگا دیں گے، چادر تان دیں گے، مخلوق سے چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سارے گناہ گنوائیں گے۔ وہ بندہ تسلیم کرے گا اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، مگر سب گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے تو گناہ تو کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہ لوگوں سے چھپائے رکھے، تیری پردہ پوشی کیے رکھی، اور آج بھی ہم تیری پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نور کی کنات ہٹے گی تو ساری دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، تو بعض لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھا جس نے اتنی معصوم زندگی گزاری، کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کا ایک گناہگار امتی ہوگا، مگر اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گی۔ ایسا بھی ہوگا اللہ کی رحمت کا ظہور قیامت کے دن کہ جو انسان کی توقع سے ہی باہر ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگنے لگ جائے گی کہ شاید میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ شیطان جیسے بدبخت کو بھی امید لگ پڑے گی تو اللہ کی کتنی رحمت کا ظہور ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت ہوگی نبی السلام کی وجہ سے کہ وہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ بندہ گناہگار تھا تو اس کو قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو قبر کا عذاب معاف کر دو، تو فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ اتنا عرصہ عذاب ہوتا رہا، اب کیا بات ہوئی کہ آپ نے عذاب کو معاف کر دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیوی نے اس کو پالا پوسا تو وہ ذرا بڑا ہو گیا، پھر ایک دن اس بیوی نے اپنے بچے کو قاری کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا، تو قاری نے سبق پڑھایا تو بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو میری حمد بیان کرے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیتا رہوں۔ معصوم بچے کے ایک آیت پڑھنے پر اللہ نے باپ کو قبر کا عذاب معاف فرمایا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت بہانے نہیں چاہ رہی کہ بہانے ملیں اور میں بندوں کو معاف کروں، تو لے ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے، اور یہی معاملہ رحمت للعالمین کا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت رب امتی دعا مانگتے رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے امت کے اوپر اس قدر محبت غالب ہے کہ میں پوری زندگی رب امتی کہتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا۔ اور عائشہ جب قیامت کے دن سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں گرفتار ہوں گے، میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا اور کہتا رہوں گا جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں فرما دے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت اتری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے پاس برتن ہے اور برتن میں دودھ ڈالنے والا دودھ زیادہ ڈال دیتا ہے اور دودھ اوپر کنارے تک آ جاتا ہے، تو لینے والا کہتا ہے بس 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 کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کی امت پر اتنی مغفرت کرے گا، اتنی رحمت کرے گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے، آپ کہیں گے یا اللہ بس 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 بہت ہے بہت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق بھی تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، دونوں حضرات ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن میری امت کو جہنم کا عذاب نہ دے گا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے میں ایک لپ بھر کے نکالوں گا اور ان کو کسی اور عمل کے بغیر اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دوں گا۔ لپ کہتے ہیں ایسے کر کے نکالنا۔ اب آپ اندازہ کریں اگر پلاؤ پڑا ہوا ہے اور میں یوں کر کے لپ نکالوں تو میری چھوٹی سی لپ میں ہزاروں دانے پلاؤ کے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ کھرب لوگ ایک لپ میں اللہ تعالیٰ بھر کے نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم، اللہ کی آپ پر رحمت کی خاص نظر ہے، آپ مزید دعا کیجیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر آپ جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا، عمر میں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اگر امت کا اور فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب میں 2 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ پھر ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے وسلم مزید دعا کیجیے، اللہ کی رحمت کی نظر ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اس پر صدیق اکبر کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور ان کا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کا حق ادا کر دیا، 3 لپیں بھریں گے اور جہنم سے جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ بلکہ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم جانے ہی نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی معاف فرما دیں گے۔ پکی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کروں، نیکی کی تلقین کروں، دیہاتی لوگ ہیں سمجھ تو ان کو ہے کوئی نہ۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تو دیہات کے کوئی 100 بندے مسجد میں آ گئے۔ ایک بندے نے کہا جی کہ پیر صاحب تقریر کریں گے اور سب نے سننا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بوڑھا دیہاتی پہ بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، پیر صاحب میں جاہل بندہ ہوں، جٹ پتھان ہوں، تو مجھے سمجھ کچھ نہیں لگتی، اگر آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہاں تم پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں۔ لو اس دیہاتی بوڑھے نے نا اپنا راستہ بنا لیا کہ کوئی بات پوچھنے کا موقع نکل ہے۔ اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا
مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. جب پیر صاحب نے یہ بات سنائی نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں پیر صاحب مجھے تو لگ رہا ہے ایک جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. ان کو چنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. ان کا ہاں ایسا ہی لکھا ہے. کہتے ہیں اچھا پیر صاحب پھر انہیں آنکھوں نا کہ اللہ سائیں کی پار اتارن کی نیت کا ہی نہیں ہے. تو این آنکھوں نا کہ اللہ سائیں کی پار اتارن کی نیت کا ہی نہیں. خیر بیٹھ گیا. پھر پیر صاحب نے بیان شروع کیا کہ نیکی کیا کرو اور گناہوں سے بچو, اور جو گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو پہلے جہنم میں عذاب دے گا اور پھر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا. جب پیر صاحب نے یہ کہا تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا, کہتے پیر صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوڑ ہے. پیر صاحب نے کہا کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب. کہتے ہیں پیر صاحب مجھے ایک گل دسو, میرے گھر کے اوپر آنا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا, مڑا کھا بھاجیا ککڑ کھا لیا وہ کھا لی سی. وہ پیر صاحب جن والا معاف کرنے اس کو ہی معاف کر چھوڑنے, گناہ مٹا چھوڑنے. اگر ایک دیہاتی کا یہ یقین اور حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنا ہے تو معاف کر ہی دینا ہے, اس نے کوئی نہیں گناہ کی سزا دینی, تو باقی معاملہ ایسا ہے. اسی لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو کہ اللہ معاف کر دے گا. تو اب بھائی ہمیں حسن ظن دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور معاف فرما دے گا, ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں, اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا. آہ جاتی ہے اثر کو کھیت لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے. ہم واقعی گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں, شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ, مگر یہ بات پکی ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی تو ہیں, اس امتی ہونے کی نسبت سے تو ہمارے اوپر رحم فرما دے. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنے مقطوعات میں, اپنے خطبات میں, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائیں گے اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کو حکم دیں گے جاؤ جہنم میں. فرماتے ہیں جب ایک بندہ یہ سنے گا نا تو وہ تو جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا, برسک واک شروع کرے گا, تیز چلنا. جب وہ تیز چلے گا اللہ اس کو رکوائیں گے, پوچھیں گے میرے بندے تو نے تو سنا کہ جہنم میں جاؤ تو بس چل ہی پڑا, کیا مسئلہ؟ یا اللہ میں نے دنیا میں تو آپ کے احکام ماننے میں سستی کی, آج آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں, تو میں نے کہا چلو میں یہ حکم تو پورا کر دوں, تو میں جہنم کی طرف بھاگ پڑا. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کا تیرے دل میں اتنا احترام ہے چل میں نے تجھے جنت عطا فرمائی. پھر دوسرے کو حکم فرمائیں گے جاؤ جہنم میں, وہ جہنم کی طرف چند قدم چلے گا, پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر چلے گا, پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ اس کو بلائیں گے میرے بندے تیرا معاملہ کیا, تو 2-4 قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے ساری زندگی تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ رہا, آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں 2 قدم بڑھاتا تھا تعمیل کے طور پہ, پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے. اللہ 2 قدم بڑھاتا تھا پھر دیکھتا تھا شاید آپ کو ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا بھروسہ ہے چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرمائی. اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح قیامت کے دن تقسیم ہوگی تو پھر کون ہے جو کلمہ گو ہو اور وہ بچ جائے مغفرت ہونے سے؟
ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کی مغفرت ہوگی۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حقوق العباد کا حساب لیں گے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق ہیں، ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کے الزام تراشی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ جس نے حقوق العباد پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب ان کے اوپر صرف حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں۔ جب وہ کہیں گے نا ان کے اوپر حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کلمہ گو لوگوں سے مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا کہہ دو کہ بلا حساب جنت چلا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر بھی تمنا کریں گے اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، اس کلمے کی برکت سے ہمیں بھی جنت مل جاتی۔ آج اس ٹاپک کو چننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ آج مومن اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگ دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، چھوٹا پن محسوس کرتے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان پہ جمے رہنا چاہیے، ہمیں اسلام سے خوش ہونا چاہیے، دین سے خوش ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام سے خوش ہونا چاہیے، اللہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے۔ جب ہم ان سے راضی ہوں گے اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھیے کہ وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ کہا کرے کہ یا اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری مجھے بڑی آس ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اگر یہ حسن ظن ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً خیر کا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے نا تو ایجاب و قبول کے بعد خاوند بیوی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے۔ چنانچہ جس نے کلمہ پڑھا اب اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بندے کو دلہا بنا کے اپنے گھر لے جائے، اور اللہ کا گھر جنت ہے، لہذا کلمہ کی برکت سے اللہ اس بندے کو ضرور جنت پہنچائے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے کہ وہ پردے پاون والا۔ یہ ویکھاں اپنے عملہ دے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں اپنے عملہ دے ولے تے کچھ نہیں میرے، یہ ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت تو سبحان اللہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے ایک بندے نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرشتوں میری رحمت کو میرے بندوں میں تقسیم کر دو، تو فرشتے پوچھیں گے اللہ کس اصول کے مطابق ان کو تقسیم کریں؟ تو ہو سکتا ہے اللہ یہ کہہ دے کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ اس کو رحمت بھی اتنی زیادہ دے دو۔ اگر اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس نے شعر لکھا بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ
میں بھی گناہگار ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ جو بے گناہ بندے ہوں گے نا وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی تیری رحمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ درس دیا اور 18 سال درس دیتے رہے۔ 18 سال کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں بتاؤں۔ چنانچہ انہوں نے درس قرآن دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے جبار ہیں، قہار ہیں، بلا ہے۔ جب انہوں نے یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں کے اوپر تو بہت گریہ طاری ہوا، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی روح ہی نکل گئی، فوت ہو گئے۔ تو جب کچھ لوگ مر گئے نا تو اللہ نے اعلان فرمایا عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا ہے اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا، اب میں نے جلال کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا اے عبد القادر جیلانی کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اب جو اللہ اتنا کریم ہے کہ 18 سال درس دینے والے کو بھی کہتا ہے کہ کیا میری رحمت ختم ہو گئی جو تو نے میرے جلال کا تذکرہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسن ظن رکھیں، امید رکھیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ خوشی محسوس کریں اور اپنے ایمان کی دولت کو پہچانیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے میں ہماری جو ہے وہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب